ایک بہت بڑے فقیہ نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ فلاں اہل حق جماعت ہے، اس نے غلط آدمی کو کینڈیڈیٹ بنا لیا، اور فلاں جماعت تو ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نیک صالح بے داغ انسان کو ٹکٹ دے دیا۔ تو میں نے کہا مجھ سے پوچھتے، اس نے کہا، میں نے کہا بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور بچ گیا، تو آپ کا بچا ہوا پانی کائنات کے آب حیات سے بڑھ کر قیمتی تھا۔ اتفاق سے دائیں طرف ایک اعرابی کئی جنگلوں سے آیا ہوا تھا، وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور ابوبکر صدیق بائیں طرف وہ بیٹھ گئے تھے۔ آپ دائیں بائیں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، امت کو بھی کہتے الایمن، دائیں سے شروع کرو، دائیں سے جاؤ، دائیں سے تقسیم کرو، دائیں والوں کو پہلے دلاؤ۔ یہ تم ہو جو تمہیں ایسے ہنسی مذاق لگ رہا ہے، پیغمبر کی ساری زندگی الایمن فالایمن میں گزری۔ تو آپ نے اس اعرابی سے کہا کہ یہ پانی بچ گیا ہے، حق تیرا بنتا ہے کیونکہ تو دائیں طرف ہے، آپ کی اجازت سے ابوبکر کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ اعرابی بھی عجیب تھا، اس نے کہا لا اسرن احدا علی نفسی، میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، جو نبی کے ہاتھ سے مجھے ملے وہ مجھے ملنا چاہیے۔ فَتَلَّهُ فِي يَدِي مُغَالِبًا، غصے سے آپ نے کہا چل رکھ، لیکن اصول کے خلاف نہیں کیا۔ اب دیکھو اس میں قانون کیا نکلا، قانون یہ نکلا کہ یہ شخص ابوبکر کے پائے کا نہیں ہے، مگر سمت صحیح ہے، اصل صحیح ہے۔ ابوبکر صدیق بہت بیش بہا اور قیمتی ہے، لیکن سمت صحیح نہیں ہے۔ آپ نے ان کو ترجیح نہیں دی، فرمایا نہیں، یہ اصول کا ساتھ دینا ہے، سمت کا ساتھ دینا ہے، یہ طرف الایمن فالایمن۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم دائیں طرف ہو، کیونکہ نماز کے بعد اکثر آپ دائیں مڑتے تھے، اور سلام بھی جب آپ پھیرتے تو ظاہر ہے پہلے دائیں طرف السلام علیکم، لیکن جب ہم دیکھتے تھے کہ صف کو ضرورت ہے تو پھر ہم صف کا لحاظ کرتے تھے۔ اس کو کہتے اصول علل اصول، اصول پر اصول آ گیا۔ جیسے پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ مشرکین نے عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے یہاں نوکر چاکر غلام رہے ہیں یہ آپ کے بہت آگے پیچھے ہیں، کم از کم ہم جب خدمت میں آئے ان کو ہٹایا سامنے سے۔ آپ نے بمقتضائے بشریت رحمت للعالمین کے ناطے خیال فرمایا کہ میرے صحابہ تو ہم وقت میرے ساتھ ہے، وہ تو ہے ہی میرے لوگ، مجھ پر قربان، اور یہ لوگ شاید کسی وقت آ جائے، ہمیشہ نہیں بیٹھ سکتے، اور صحابہ پر عملی محنت ہو رہی ہے، اور ان کو میں ایمان کی دعوت دوں گا۔ ایمان کی دعوت اعمال کی دعوت سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے خالی ارادہ فرمایا، مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ نے اس پر عمل نہیں فرمایا، صرف خیال فرمایا کہ کسی مناسب موقع پہ بلال کو، صہیب کو، زید بن حارثہ کو کہہ دوں گا کہ تم باہر جا کے بیٹھو، یہ مشرکین کے صنادید و ذمہ دار آ رہے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تم سے پردہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس قرآن کی آیات نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، خبردار کہ آپ نے ان کافروں کے لیے اپنے صحابہ کو ہٹایا، نہ اجازت نہیں آپ، اور فرمایا کہ جب یہ صحابہ آ جائے تو آپ ان کو کہے السلام علیکم، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رحمت کا برتاؤ کرے گا۔
اب دیکھو ایک اور اصول نازل ہو گیا. اصول پر بھی اصول ہوتے. وہ اصول یہ ہے کہ حضرت ان کفار پر جو محنت ہے اس کا احتمال ہے کہ فائدہ ہو، اور مسلمانوں پر جو محنت ہے اس کا فائدہ یقین کے درجے میں ہے. یقین کو احتمال کے لیے نہ چھوڑے. رہے ان کی قسمت میں ایمان ہو تو اللہ دے دے گا، وہ نہ جائے جہنم. اور آگے آیت میں کہا آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے، نہ ان کے ذمہ آپ کا کوئی حساب ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ اپنے مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھے اور انہیں خوش و خرم رکھیں.